سبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله الأطهار البررة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد صحیح ترمذی اور احمد میں ایک حدیث ہے. ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت فرماتے ہیں. حدیث کو پوچھا گیا کہ روز قیامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل مرد اور عورت کون ہوگا؟ حدیث کے لفظ ہیں کہ روز قیامت میں سب سے افضل مرد اور سب سے افضل عورت اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد ہوگا اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورت ہوگی. یہ حدیث کے لفظ ہیں کہ اتنا بڑا عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا ہے کہ سب سے افضل ہوں گے روز قیامت میں اللہ کے نزدیک. اب اس عمل کی شان الحمدللہ اور حدیث کے ذریعے سے ہمیں یہ پیغام ہے اللہ کے ذکر کا. تو کتنا آسان انسان کے لیے اس عمل کو اختیار کر لینا. اللہ تعالیٰ نے کیسی برکت رکھی ہوئی اللہ کے ذکر میں اور کتنا انعام رکھا ہوگا. کسی بزرگ کا قول ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس آیت کے مطابق مع الصادقین کہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، کسی اللہ والے کے پاس بیٹھیں تو دو چیزیں میسر آتی ہیں انسان کو. دو عمل ملتے ہیں. پھر فور صحیح نیت اور اخلاص کے ساتھ انسان جب جاتا ہے کسی انسان کے پاس، اللہ والے کے پاس، تو پہلی چیز جو ملتی ہے وہ توبہ ہے. اور توبہ جو ہے وہ کیا حیثیت اور کیا مقام ہے اس کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اس کے بارے میں قل یا عبادی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان لوگوں سے فرما دیں، ان لوگوں کو بتا دیں، ان عورتوں کو، ان مردوں کو جو گناہوں کے اندر غرق ہیں، غلط کام کیے ہیں، اپنی جانوں پہ ظلم کیے ہیں، گناہوں کے ساتھ گناہوں میں پھنسے رہے ہیں، ان کو فرما دیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. بہت بڑی آیت ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور اس کے ساتھ
الحمدللہ اللہ گناہ معاف فرمائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں غفور اور رحیم ہوں، میں کر سکتا ہوں یہ سب کچھ. اور یہ معاملہ ہے پھر انسان کے ساتھ جیسے اللہ اکبر کہ جیسے ایک بہت بڑا چور گناہ سزاوار شخص ہو اور اس کو سوچتا ہی کچھ نہ ہو کہ بھائی میں اپنے کس طریقے سے اپنے اس مافیلوں اس آدمی سے، اس مجسٹریٹ سے، اور مجسٹریٹ بھی پھر ویسا ہو کہ پوری طاقت وہ رکھتا ہو الحمدللہ معاف کرنے کی. تو پھر اس مجرم سے پوچھیں اس کو کس قدر خوشی ہوگی اس چیز کی، کیونکہ سزا اس کی جو نظر آتی ہے کہ بہت بڑی ہے. گناہ کی جو انسان کو سزا نظر آتی ہے کس قدر بڑی ہے. تو کتنا بڑا اللہ نے چانس دیا ہے کہ انسان توبہ کر لے. تو حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو ہوتا ہی ہے کہ بالکل ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اتنا پاک و صاف ہو جاتا ہے. ظاہر ہے ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے تو الحمدللہ یہ بہت قیمتی آیت ہے اللہ کے فضل سے. تو ایک چیز تو یہ الحمدللہ مل جاتی ہے جو افضل ترین چیز ہے توبہ، انسان کو نصیب ہو جاتی ہے. اور دوسری چیز جو ہے وہ اللہ کا ذکر مل جاتا ہے. اور ذکر کی فضیلت آپ کو بتائے کہ کتنا بڑا عمل ہے، جو سب سے زیادہ عمل ہے اللہ کے نزدیک لے جانے والا. تو جب یہ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں الحمدللہ تو پھر انسان کی زندگی جو ہے وہ صحیح راستے پہ چلنا شروع ہو جاتی ہے. اللہ کے ذکر کی وجہ سے اللہ نے یہ برکت رکھی کہ باقی اعمال بھی انسان کو نصیب ہو جاتے ہیں، باقی اعمال سے بچنا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ کے ذکر میں ایسا نور ہے، ایسی فضیلت اللہ نے رکھی ہے کہ جو بے نمازی ہو جاتا ہے، جو اعمال پہ عمل نہیں کرتا، سے اللہ تعالیٰ اس عمل کرنے توفیق نصیب فرما دیتے ہیں. تو یہی ہے جب آپ جائیں کسی اللہ والے کے پاس اور تیسری چیز نہیں بلکہ دو ہی چیزیں مل جاتی ہیں انسان. یہ ہے تعلق اللہ والوں کے ساتھ ملنے کا. تو جو اس پہ انسان چلتا رہتا الحمدللہ کتنے افضل دونوں اعمال انسان کو مل جاتے ہیں، مستعدی کے ساتھ چلتا رہے. اس کو کہتے ہیں توبۃ النصوح. سچی توبہ انسان کو نصیب ہو گئی ہے. توبۃ النصوح کی نشانی جو بتائی ہے بزرگوں نے، پہلی نشانی تو یہ بتائی کہ بھئی وہ آدمی جو ہے اس میں ایک ایسی چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر اس کو غلط صحبتیں، غلط جگہیں یا گناہ والی جگہ سے دلی گھبراہٹ پیدا ہوتا ہے، اور اچھی جگہ جانے کو اسے سکون ملتا ہے. یہ صحیح توبہ کی نشانی ہے. اور دوسری چیز ملتی ہے اس کو سکون ملتا ہے الحمدللہ قلب کے اندر اعمال کے ساتھ. ایک عجیب سا سرور آ جاتا ہے انسان کے اندر. اور تیسری چیز جو اس کو ملتی ہے اللہ کے فضل سے، اللہ کے ذکر سے محبت ہو جاتی ہے، اس شغل کو جاری رکھتا ہے بڑے خوبصورتی کے ساتھ. تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ رمضان ہے ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ دونوں اعمالوں کو ہم حاصل کریں، سچی توبہ حاصل کریں اور جو ہے اللہ کے ذکر سے کثرت سے پکڑیں. جب پتہ ہی چلے گیا سب سے افضل ذکر ہے، ذکر یہ بہت عمل ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوگا، پسندیدہ ہے، بس آدمی الحمدللہ لگ جائے اللہ کے ذکر پر. سوچنے کی کیا بات ہے، آسان اور سب سے زیادہ انسان کا کام بنا دینے والا. تو رمضان ہے، اس کو رمضان کا تحفہ سمجھیں، توبہ کر لیں سچی. جب گناہ ہو جائے اللہ کے حضور پھر داخل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جائے اور ارادہ کرے کہ بھئی اب میں یہ گناہ دوبارہ نہیں دہراؤں گا. اللہ تعالیٰ برکت دے دیتے ہیں انسان کو، گناہوں سے بچنے کی توفیق بچ جاتی ہے انسان. تو مقصد بھی رمضان کا یہی ہے الحمدللہ کہ کوئی چیز حاصل کر لیں، پہلی چیز توبہ کر لیں انسان سچی پکی، ندامت کرے اپنے گناہوں پر، شرمندہ ہو اور اللہ کے حضور جھک جائے، اللہ سے معافی مانگ لے. اللہ تعالیٰ وعدہ کرتی ہے کہ میں تیرے سب معاف کر دوں گا. اور بزرگ پھر یہ کہتے ہیں اس کے بعد ان گناہوں کو نہ سوچے آتے کہ میں فلاں گناہ کیا تھا، فلاں کیا تھا، بھول جائے، فراموش کر دے، تعلق کوئی نہیں گناہوں کے ساتھ.
تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ پاک ہم یہ رمضان صحیح طریقے سے نصیب فرمائے، سچی توبہ بھی نصیب فرمائے اور اللہ کا ذکر بھی نصیب فرمائے.